جب وہ نوکری کے لیے میرے پاس آیا تو میں اس کے حسن کو دیکھتی رہ گئی۔ سیدھا سادہ بڑا بھولا بالا نوجوان سادہ سا کپڑوں میں ملبوس تھا، سرخ اور سفید رنگت، ذرا قد پہاڑ کی باسی مگر سخت ضرورت مند نظر آ رہا تھا۔ اس نے اپنا نام ساجد بتایا۔ تم کہاں کے رہنے والے ہو اور کیا تعلیم ہے؟ کہنے لگا مردان کا رہنے والا ہوں، میٹرک پاس ہوں، گاڑی چلانا بھی جانتا ہوں۔ اس نے اپنی جگہ کا نام بھی بتایا۔ میں نے کہا شام کو سابقہ ملازم کے متعلق کاغذات لیتے آنا، میرا بیٹا دیکھ لے گا۔ میرے کہنے پر وہ وہاں سے چلا گیا مگر میرے ذہن پر اپنی شفاف لہجے کی گہری نقش چھوڑ گیا۔ مجھے بیوہ ہوئے 14-15 سال گزر گئے تھے، تب سے ابھی تک کسی مرد میں دلچسپی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اپنے شوہر کی اچانک وفات کے بعد ان کا کاروبار سنبھالنے اور اپنے اکلوتے بیٹے افتخار کی پرورش کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ اپنی ذات کے بارے میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ جب میرے بیٹے نے تعلیم مکمل کر لی تو اس نے اپنے والد کا بھی بزنس سنبھال لیا، مگر پھر بھی مجھے فرصت نہیں ملی۔ چاہتی تھی کہ وہ مزید تعلیم کے لیے بیرونی ملک چلا جائے۔ سوچ رہی تھی کہ کوئی شریف اور اچھا معاون مل جائے جو میرے ساتھ کاروبار میں ہاتھ بٹا سکے تو بیٹے کے ہوتے اسے رکھ لوں تاکہ وہ ٹرین ہو جائے۔ اسی آشنا میں ہمارے پرانے محافظ نے اپنے علاقے واپس جانے کا فیصلہ کر لیا تو نئے محافظ کی ضرورت پیش آ گئی۔ تبھی میں نے قیوم لالا سے کہا کہ آپ ہی کوئی بھروسے کا آدمی لا دیں جو آپ کی جگہ کام کر سکے۔ ملازمت کے سلسلے میں تبھی ساجد آیا تو مجھے پہلی نظر میں اچھا لگا۔ ساجد کو لالا ہی لے کر آیا تھا۔ میرے بیٹے نے اسے بھروسے کا آدمی سمجھ کر رکھ لیا۔ واقعی یہ لڑکا نیک تھا۔ دیانتداری سے کچھ عرصہ کام کیا تو میں نے اسے اپنی تعلیمی قابلیت بڑھانے کی تربیت دی۔ وہ خود بھی پڑھنا چاہتا تھا مگر حالات کی وجہ سے پڑھ نہیں سکا۔ وہ ایک یتیم لڑکا تھا جس کا خاندان خالہ جنگی کے نظر ہو چکا تھا۔ چاچا نے اس کی پرورش کی تھی مگر چاچے کی بدسلوکی کی باعث اب مزید وہاں رہنا نہیں چاہتا تھا۔ میرے کہنے سے ساجد نے شام کی کالج میں داخلہ لے لیا۔ وہ محنتی اور ذہنی تھا۔ صبح سے 5 بجے تک میرے بیٹے کے ساتھ آفس میں ہوتا اور شام کو کالج چلا جاتا اور رات کو کھانا کھا کر ہمارے دیے ہوئے کاؤنٹر میں چلا جاتا تھا۔ جلد ہی اس نے بزنس کی رولز بھی سیکھ لیے۔ اسے آفس ورک بھی سونپ دیا۔ اس کی جگہ ایک اور شخص کو میں نے محافظ رکھ لیا۔ روز اول سے ہی مجھے اس کے ساتھ لگاؤ ہو گیا۔ اسی وجہ سے اس کی حلیمی سنجیدگی اور فرمانبرداری بہت اچھی لگتی تھی۔ اس نے اندازہ کر لیا کہ کھڑا آدمی ہے اور جھوٹ بولنے والے لوگوں میں سے نہیں ہے۔ میرا اندازہ درست نکلا۔ اس نے بڑی جانشافی سے ہر کام کیا جو بھی میں نے اس کے ذمہ لگایا تھا تو اس نے ہمارے دل میں جگہ بنا لی۔ میں اس کے ہر مسئلے میں دلچسپی لیتی۔ اس کے زیادہ تر مسائل اپنی پڑھائی کے بارے میں ہوتی تھی۔ جس چیز کی اسے ضرورت ہوتی میں فوری طور پر اسے مہیا کر دیتی۔ اس کے امتحان ہوتے ہی تو ہم اسے ان دنوں میں چھٹی دے دیتے تھے اور وہ پوری یکسوئی کے ساتھ پرچہ دیتا۔ یوں اس نے گریجویشن مکمل کر لیا۔ میرے جیٹھ عرصہ دار سے میں سکونت پذیر تھی۔ ان دنوں وہ پاکستان آئے۔ میرے بیٹے سے کہا کہ تم میرے پاس لندن آ جاؤ، بزنس میں ماسٹرز کو لو، میرے گھر رہو گے تو ہر طرح سے تمہارا خیال رکھا جائے گا۔ دراصل ان کا ارادہ میرے بیٹے سے اپنی بیٹی کی شادی کرنے کا تھا، اس لیے وہ میرے بیٹے کو اپنے ساتھ لے جانے پر مصر تھے۔ میرا ایک ہی بیٹا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ مجھے سے جدا ہو۔ وہ اپنے والد کی بزنس کو بھی سنبھالے ہوئے تھا مگر تایا کی خوشی دلانے پر وہ نئی دنیا میں جانے کی خواب آنکھوں میں بسا کر بزنس میرے حوالے کر کے لندن چلا گیا۔ شادی سے پہلے میں نے بزنس ایڈمنسٹریشن میں ڈگری کی تھی، جبکہ شوہر کے کاروبار کو میں نے ہی سنبھالا ہوا تھا۔ کاروبار چلانے کا مجھے تجربہ تھا مگر اب اپنے بیٹے کے بغیر
خود کو ایک اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ اسی میں اگر کسی کو سہارا بنا سکتی تھی تو وہ تھا ساجد ہی تھا۔ وہ اپنے گھر بار سے محروم رشتہ داروں سے ٹوٹا ہوا تھا، اس میں اسے بھی کسی سہارے کی ضرورت تھی۔ تبھی اس نے میرے کہنے پر تعلیم مکمل کی اور اس قدر محنت کی کہ کام کیا اور پھر اپنی MBA کے ذریعے تعلیم مکمل کر لی۔ جس روز میرا بیٹا لندن روانہ ہوا میں خود روئی تھی۔ اس نے میرے دکھ کو محسوس کرتے ہوئے مجھے تسلی دی اور کہا کہ آپ مجھ پر بھروسہ کریں، آپ کو مایوس نہیں ہونے دوں گا۔ اس کے ان الفاظ سے میں نے خود کو توانا محسوس کیا۔ اس وقت مجھے اپنے محروم وجود کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ تمام زندگی محرومی میں گزرنے کا کلنک بھی آج کے دن ہی ہوا۔ جس بیٹے کے لیے عمر کی سنہری دن بیوگی میں گزارے، وہ مجھے چھوڑ کر سمندر پار چلا گیا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی ماضی کی یادوں میں گم تھی۔ آج پر ازدواجی زندگی کا پرآشانہ دور یاد آ رہا تھا۔ اس میں ہمدردی کے چند الفاظ کے لیے میرا معاون ساجد سامنے آیا تھا تو نظر اس کے غم سازی چہرے پر جم گئی۔ اس نے انتہائی خلوص سے دلاسا دیا، مجھے بہت اچھا لگا۔ مجھے اس کے ساتھ 5 سال گزارنے کے بعد ایک پختہ اور مضبوط انسان اس میں نظر آتا تھا۔ اس کی لڑکپن کا، بھولاپن کا دور پن ختم ہو گیا تھا۔ وہ پر اعتماد اور برباد مرد دکھائی دے رہا تھا۔ میرے دل میں خواہش ابھری کہ میرا غم بانٹ لیے اور ہم خوب اچھی طرح باتیں کریں، مگر میرے اور اس کے درمیان جو فاصلہ تھا، اس پار کرنا اس کے بس کی بات تھی، نہ میرے بس کی۔ وہ ملازم تھا، میں مالکہ تھی۔ اس دن کے بعد خیال رکھنے لگی، وہ بھی پہلے سے زیادہ میری تابعداری کرنے لگا۔ کئی بار سوچا کہ اگر میں بیوگی کی بعد بھروسے نئی زندگی کے بارے میں سوچتی تو یقیناً اس طرح کے جیون ساتھی کی آرزو کرتی جو عورت کا احترام کرنے کے ساتھ دلو سازی سے غم سازی کا سلیقہ بھی جانتا ہو۔ مگر زندگی کے اس موڑ پر آ چکی میرا بیٹا جوان تھا، میری عمر 45 سال تھی۔ اس طرح کی آرزو کرنا دیوانہ خواب تھا۔ اب یہ سوچ مجھے کسی طرح بھی زیب نہیں دیتی تھی۔ ایک لمحے کا تصور بھی کہ ایک نئی زندگی پھر سے شروع کر دوں، مجھے حجاب دینے کو کافی تھا۔ میری اور ساجد کی عمروں میں بھی بہت فرق تھا۔ وہ عمر کے لحاظ سے میرے بیٹے کی برابر تھا، اس کی عمر 22 سال ہوگی۔ تاہم جب ان سے ایک مضبوط مرد کی مانند میری غم ساری کی تو مجھے اس کی تحفظ کا احساس ہوا جو کسی بھی عورت کو دردکار ہوتا ہے۔ جب وہ اکیلے اور بغیر مضبوط سہارے کی زندگی گزار رہی ہو، اگرچہ دولت بھی ایک سہارا ہوتی ہے مگر وہ اتنا مضبوط نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی تو دولت ہی تنہا عورت کو بہت زیادہ غیر محفوظ بنا دیتی ہے۔ ان دنوں ساجد میرا خیال رکھ رہا تھا، میرے دل میں اس کے لیے فطری جذبات پیدا ہو رہے تھے جو میرے عمر کی عورت کو زیب نہیں دیتی تھی۔ میں تو ایک بچے کی ماں بنی اور بیوہ ہو گئی۔ میری امیدیں اور آرزو ادھوری رہ گئی۔ اب جب کہ اپنی ذمہ داریوں سے جاگی تو میرے اندر کی سوئی ہوئی عورت بیدار ہو گئی۔ کبھی سوچ کہ کاش میرے کوئی اور بھی اولاد ہوتی، کبھی سوچتی کہ میں نے اپنا گھر کیوں نہیں بسایا۔ آج میرے ارد گرد میرے اپنے تو ہوتے، اب جب بھی ساجد آمدن کا حساب کتاب دینے آتا، میرے سامنے بیٹھا ہوتا تو میری کیفیت عجیب ہوتی۔ میں کسی طرح سے اپنی کیفیت بتاتی کہ میں دوبارہ سے اپنا گھر بسانا چاہتی۔ اب سمجھ میں آیا کیوں بیوی کو دوبارہ گھر بسانا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بیوہ کا شادی کرنا کوئی جرم نہیں اور میں ان باتوں سے بیزاری محسوس کرتی تھی۔ مجھے غصہ آتا تھا کہ بیوہ
گی کوئی جرم تو نہیں، میرے پاس سب کچھ ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، مگر اب لگتا ہے کہ عورت کا ہر حال میں حقیقی سہارا اس کا جیون ساتھی ہوتا ہے۔ ایک روز ہم گاڑی میں سبزی لینے کے لیے مارکیٹ جا رہے تھے۔ ایک کار ایک جگہ سگنل بند ہونے کے پاس رکی۔ ایک بوڑھے بھکاری نے ہاتھ پھیلا کر کہا کہ کبھی دے دے، اللہ آپ کی جوڑی سلامت رکھے۔ میں نے 50 روپے اس کو دیے اور کار آگے بڑھا دی۔ ترچھی آنکھوں سے ساجد کی طرف دیکھا، وہ بھی کچھ شرمندہ سا ہو گیا۔ تبھی اس کی خفیت مٹانے کو میں نے کہا، توبہ ہے، کبھی کبھی یہ بھکاری بھی نہ کوئی انہونی بات کہہ دیتے ہیں۔ اب اس عمر میں بھی کوئی عورت بیہودہ ہو سکتی ہے؟ کیوں نہیں، ماشاءاللہ، آپ کسی طرح بھی زیادہ عمر کی نہیں لگتی، جبکہ اپنی قامت کی وجہ سے میں آپ سے عمر میں زیادہ لگتا ہوں۔ اس کی بات سن کر میرے دل میں تو مسرت کا دریا بننے لگا۔ میں نے کہا، انسان کو سمارٹ رہنا چاہیے، اپنے آپ کا خیال رکھنا چاہیے۔ ساجد، تم کام میں ایسی مگن ہو گئے ہو کیوں؟ تمہیں اتنا ہوش نہیں رہا کہنے کو؟ تو میں نے کہہ دیا، مگر یہ بات تو کر کے میں نے کہا شرمندہ ہو گیا۔